وہ ہاتھ اس کی گردن کی طرف لے جاتا، آنکھوں میں ایک ہوس اور محسوس کن تاثر لیے اس کے لٹھے کی مانند سفید پڑتے چہرے کو دیکھتا جا رہا تھا، جب اچانک گولیوں کی تڑ تڑ سے گویا زمین کانپ اٹھی، وہ جو اس کے لمس کی غلاظت سے خائف اپنی آنکھیں میچ گئی تھی، گولیوں کی گونج پہ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولتی بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن بند کمرہ اور سامنے کھڑے نفوس کو ہنوز وہیں دیکھ کے اس کی خوبصورت آنکھیں میں جلنے والی امید کی جوت بجھ سی گئی۔ چیک کرو جلدی سے باہر۔ اس کی حرکات و سکنات سے بے خبر وہ مڑتا ہوا جلدی سے اپنے پیچھے کھڑے آدمی سے مخاطب ہوا تو وہ ہڑبڑاتا ہوا تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا، لیکن اگلے ہی لمحے اڑتا ہوا زمین پہ کمر کے بل جا گرا۔ اس اچانک حملے پہ وہاں موجود ربانی اور تبریز سمیت عائشہ نے بھی ایک جھٹکے سے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں وہ سیاہ جینس کے ساتھ سیاہ شرٹ اور سیاہ کوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں بریٹا پسٹل تھامی آگ بنا کھڑا تھا۔ شوٹ ہم۔ اسے دیکھ کے ربانی تبریز کو بلند آواز میں بولا تو تبریز سے تیزی سے پینٹ میں عرصہ پسٹل نکال کے اس کا رخ اس کی جانب کیا تو حماس نے ایک جھٹکے سے سائڈ پہ کھڑے ایک نوجوان مرد کو کھینچ کے اپنے سامنے کیا۔ نو اسٹاپ اٹ۔ اس نوجوان مرد کو دیکھ کے ربانی کا رنگ سیاہ پڑا، جبکہ وہ پہلے بھی دگنی شدت کے ساتھ دھاڑا تو نشانہ لیتے تبریز نے بروقت پسٹل کا رخ چھت کی جانب کر لیا، جس کے سبب گولی چھت میں پیوست ہوتی عجیب سی آواز پیدا کر گئی۔ کیا کہا تھا تو نے کہ تیرے بیٹے تک پہنچنے سے قبل تو میری بہن کو تباہ کرے گا؟ اس کے بیٹے کو کالر سے جکڑے وہ گھسیٹتا ہوا اندر کی جانب بڑھا تو ربانی نے فاق ہوتے چہرے کے ساتھ ایک آخری سہارے کے تحت عائشہ کی جانب اپنی جیب سے پسٹل نکال کے نشانہ لینا چاہا۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ تو نے میری بہن کو چھونے کی کوشش بھی کی تو خدا کی قسم تیری لاش پہ رونے کے لیے تیری اولاد کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسے عائشہ کی جانب بڑھتا دیکھ کے وہ پہلے سے بھی زیادہ بلند اور وحشت زدہ آواز میں دھاڑا اور ہاتھ میں پکڑے اس کے بیٹے کے کالر کو ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے اس کی جانب دھکیلا تو ربانی نے فوراً بیٹے کو تھام کے حماس کی جانب دیکھا تو آنکھیں جیسے گنگ ہوگی۔ نہیں حماس خانزادہ، میرے بیٹے کو مت ماننا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کا رخ اس کی جانب دیکھ کے وہ فوراً گھگیایا، لیکن اس نے اثر لیے بغیر ٹریگر پہ انگلی رکھی اور میں خدا کی قسم کھانے کے بعد اپنی بات سے مکرتا نہیں، سرد لہجے میں بول کے اس نے ٹریگر پہ دباؤ ڈالا تو ایک شعلہ سا نکلا جو ربانی کے ہاتھوں میں موجود اس کے جوان بیٹے کے جسم میں پیوست ہوتا اس کا ناطہ زندگی سے توڑ گیا۔ حماس خانزادہ، اپنے ہاتھوں میں موجود بیٹے کا خون آلود وجود دیکھ کے وہ غم و غصے سے پاگل ہوتا عائشہ کی جانب لپکا ہی تھا جب حماس کے پسٹل سے 2 شعلے نکلے اور ربانی کی دونوں پنڈلیوں کو ناکارہ بناتے چلے گئے۔ یہ میری بہن کو ہراس کرنے کے لیے، بے رحم انداز میں کہتا وہ ایک گولی اپنے آدمیوں کے نرغے میں موجود تبریز کے پیٹ اور دوسری گولی ربانی کے سینے پہ چلاتا عائشہ کی جانب بڑھا، جو اس کی پہلی گولی چلانے پہ ہی حواس کھو چکی تھی، بے تاثر چہرے اور سرخ ہوتی سرمئی آنکھوں کے ساتھ حواس سے بیگانہ۔ عائشہ کے ہاتھ پیروں کو کھولتا وہ شدت ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس کے نازک ہونٹوں کو ٹیپ سے آزاد کرتا اپنی باہوں میں بھرنے لگا۔ سر، ان کا کیا کرنا ہے؟ اس کے آدمی نے ان سب کے بے جان وجود کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو اس کی سرمئی آنکھوں میں گویا ایک بار پھر سے خون اترنے لگا۔ اب جو کرے گی پولیس کرے گی، کیونکہ لاشوں کو ٹھکانے لگوانا پولیس کا کام ہے۔ سپاٹ لہجے میں بولتا وہ عائشہ کے وجود کو اپنے سیاہ کوٹ سے ڈھکتا اپنی باہوں میں لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہاں بے جان پڑے بلال ربانی کی کھلی مگر بے تاثر آنکھیں اپنے بیٹے مارے چلی ربانی کی لاش پہ مرکوز بہت سے افسانے سنانے کی چاہ میں بے جان ہو چکی تھی۔ وہ عائشہ کے بے ہوش وجود کو لیے جب حویلی پہنچا تو گویا وہاں ایک ہلچل سی مچ گئی جسے وہ بمشکل کنٹرول کرتا سب کو سمجھا بجھا کے فوراً شہر کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ اسے حسن خانزادہ سے مل کے اس سارے میس کی رپورٹ دینا تھی اور اس کا سدباب بھی کرنا تھا۔ عائشہ کو جس لمحے ہوش آیا تھا اس وقت زہرا بھی، اقدس بیگم، تابندہ بیگم، زلیخا بیگم اور نورے اس کے پاس تھی۔ خالی نگاہوں سے کمرے اور ان کے چہروں کو دیکھنے کے بعد جب وہ رونا شروع ہوئی تو پھر ان شدت سے روئی کہ سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ وہ بار بار روتی ہوئی اسی قیامت خیز لمحے کو سوچتی خوفزدہ ہو رہی تھی، جبکہ اس فیس سے نکالنے کے لیے بہت نارمل انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ ماں، آپ اور پھپھو سرکار جا کے آرام کریں، میں عائشہ کے پاس ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ گزرے یہ گھنٹے سب کے لیے کس قدر اعصاب شکن تھے، لیکن وہ ان سب کو جانے کا کہتی اپنی طبیعت کے برخلاف نرمی سے گویا ہوتی عائشہ کو دیکھنے لگی، جسے کچھ دیر قبل سکون آور دوا دی گئی تھی کہ اسے گھر واپس آئے بھی گھنٹوں ہونے والے تھے، لیکن وہ پرسکون نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر اس کے بے حد اصرار پہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی محبت سے عائشہ کا زرد چہرہ دیکھنے لگی۔
وہ اس کے چہرے کو دیکھتی سوچوں میں گم تھی جب اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے اسکرین کی جانب دیکھا تو حماس کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے تعجب سے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کال پک کی۔ السلام علیکم، حماس خان زادہ اسپیکنگ۔ اس کی غمگین آواز اسپیکر سے گونجی تو اس نے ہولے سے اس پہ واپسی سلامتی بھیجی۔ کہاں ہیں آپ اس وقت؟ اس کے سلام کا جواب دینے پہ اس نے بنا حال احوال دریافت کیے سنجیدگی سے استفسار کیا تو اس کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ لانگ ڈرائیو پہ ہوں، خیریت؟ اس کے بے تکے اور بے موقع سوال پہ اس نے چڑھے ہوئے انداز میں جواب دیا تو حماس نے ضبط سے موبائل کی جانب دیکھا اور پھر اسپیکر پہ ہاتھ رکھ کے یومان کی جانب دیکھا۔ اتنا مشکل تجھے برداشت کرنا نہیں تھا جتنا بعض اوقات تمہاری بہن کی فضول گوئی کو کرنا ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پہ ٹینشن کا شکار یومان بھی لہجے بھر کو مدھم سا مسکرا دیا لیکن کہا کچھ نہیں۔ نورے آپ کہاں ہیں؟ یومان کو ٹکڑا لگا کے وہ واپس کال کی جانب متوجہ ہوا تو اس کے بے لچک لہجے پہ وہ فوراً جزبز ہوئی۔ عائشہ کے پاس ہوں۔ اب کے لہجے میں ایک شوقی پن سا کھلا، گویا اس کا انداز ناگوار گزرا تھا۔ اچھا ایک کام کریں، میرا مطلب ہے ہمارے کمرے میں جائیں، وہاں سائڈ ٹیبل پہ میری بہت اہم فائل پڑی ہے، اس کی پکس تو مجھے سینڈ کر دیں۔ اس نے سوچ سمجھ کے کہنا شروع کیا تو نورے کے چہرے کے زاویے بگڑ گئی۔ کیوں؟ میں اس وقت آپ کی وہ درخت سے جواب دیتی ایک پل کے لیے رکی کیونکہ اس کے دماغ میں گھنٹی سی بجی تھی۔ ہو نہ ہو اس اہم فائل میں میرے کام کی بھی کوئی شے ہو۔ وہ دل میں سوچنے لگی کہ کوئی ایسی خبر مل جائے جس سے اس کے چینل کی TRP بڑھ جائے تو کیا ہی بات ہو۔ یہی سب سوچ کے اس نے فوراً بات بدلتے ہوئے حامی بھری اور فوراً کال بند کر کے ایک نظر عائشہ کو دیکھ کے بیڈ سے اتری۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول کے اس نے کمرے میں قدم رکھا تو مدھم سی روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ دروازے کو لاک لگا کے مضبوط قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے نزدیک پہنچا جہاں وہ دشمن جاں محو استراحت اس کے دل کو سکون سے بھر گئی تھی۔ 6 سال بعد وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا لیکن اسے ابھی اس چہرے کو فقط دیکھنا نہیں تھا بلکہ وہ اس چہرے کو اس لمحے چھونا چاہتا تھا، وہ اس لمحے اس کو محسوس کرنا چاہتا تھا، وہ اس لمحے اس کو اپنے بے حد نزدیک لا کے اپنے اندر کی تڑپ اور بے چینی کو کم کرنا چاہتا تھا جو اس کے اغوا کا سن کے اسے ہوئی تھی۔ وہ مزید آگے بڑھا اور اس کے نزدیک بیڈ پہ بیٹھتا اس کی جانب ہولے سے جھکا۔ نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں اس نے دیکھا تھا کہ اس کا شادابیاں چھلکاتا چہرہ اس لمحے زرد اور بے رنگ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے دائیں رخسار کو ہولے سے چھوا۔ اس کا ہاتھ اس کے رخسار کو چھوتا اب اس کے ہونٹوں کی جانب رینگنے لگا تو اس کے دل میں لگی آگ مزید بھڑکنے لگی۔ وہ اس کے خشک ہونٹوں کو انگلیوں کی پوروں تلے محسوس کرتا اس پہ مزید جھکا تو اس کے گلے میں موجود کی چین اس کی شرٹ سے نکلتی عائشہ کی ٹھوڑی کو چھوتی اس لمحے کو مزید تلسماتی رنگ دے گی۔ اس کے بے خبر وجود کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے دل میں ابھرنے والی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے ہونٹوں پہ جھکا ہی تھا کہ نیند میں ڈوبی عائشہ کو جب اپنے چہرے پہ سرسراتا لمس محسوس ہوا تو اس کا ذہن پھر سے اس لمحے کو سوچتا خوف کا شکار ہوا۔ اس پہ مستضاد کسی کا اس پہ جھکنا اور پھر اس کے ہونٹوں پہ سلگتی ہوئی سانسوں کا لمس۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ نیند سے جاگتی چیخی تو اس پہ جھکے یومان نے سرعت سے اس کے ہونٹوں پہ اپنا ہاتھ جمایا۔ عائشہ! جذبات کی شدت سے چور اس سرگوشی نما آواز پہ عائشہ کا مساہمت پہ آمادہ وجود اسی زاویے پہ ساکت ہو گیا۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں اس خوبرو چہرے پہ جمی تھی جو اس کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پہ موجود تھا۔ اس کی نگاہوں میں چھائی حیرت و بے یقینی میں دھیرے دھیرے خوف کے رنگ چھلکے تو اس نے اس کے اپنے منہ پہ جمے ہاتھ کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کی تو یومان نے بہت سہولت کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ میں جکڑے تو بے بس لیٹی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ مارے بے بسی اور دماغ پہ طاری خوف کے باعث اپنے پیر تیز تیز چلاتی خود کو اس آہنی گرفت سے آزاد کروانے لگی۔ شش عائشہ، ریلیکس، اٹس می یومان خان زادہ۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے پہچان کے بھی خود پہ بیتنے والی قیامت کے زیر اثر خوفزدہ تھی۔ تبھی وہ بہت رسانیت سے اس کو کہتا اس کے چہرے کے مزید قریب ہوا تو اس کی پرتپش سانسوں کی لپک اور منہ پہ جمی اس کی ہتھیلی کے باعث اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے بہتی آنکھوں سے اسے اپنے منہ سے ہاتھ ہٹانے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے یومان نے دھیرے سے اپنی مضبوط ہتھیلی اس کے ہونٹوں سے ہٹائی تو اگلے ہی لمحے وہ دھاڑے مار مار کے روتی یومان کے گریبان کو دونوں ہاتھوں میں دبوچتی اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ یومان! شدتوں سے روتے ہوئے اس کے لرزتے ہونٹوں سے اس کا نام ایک سسکاری کی صورت نکلا۔ میں نے ایک عرصے سے تجھے ورد میں رکھا ہے، میرے ہونٹوں پہ تیرے نام کے چھالے ہیں۔ وہ بہت دل جمی کے ساتھ اس کی سائڈ ٹیبل کے بعد ٹیبل جس پہ اس کی کچھ فائلز پڑی تھی
فائل ڈھونڈنے میں جتی ہوئی تھی جس کی پکس ہماس کو چاہیے تھی، لیکن وہ فائل اسے مل کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اف، کہاں رکھی ہے وہ فائل؟ وہ کوف سے دوسری دفعہ ان تمام فائلز کے صفحے کنگالنے لگی، لیکن اس کے فائدے کی ان سب میں ایک بھی شے نہیں تھی۔ اگر ماں بیگم اور پھپھو سرکار کا لحاظ نہ ہو تو ایسے چھوٹے انسان کو اتنی گالیاں دوں کہ اس کی روح تک بلبلا اٹھے۔ جب اسے پورے کمرے میں ہی وہ فائل نہ ملی تو وہ زور سے سائڈ ٹیبل کا ڈرار بند کرتی۔ کوف تو غصے سے بڑبڑاتی ہوئی واپس مڑی تو ایک پل کے لیے ڈر سی گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھالتی ہوئی آگے بڑھی اور دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آپ نے کال پہ مجھے بتایا نہیں تھا کہ آپ کی فائل کے پاس سلیمانی ٹوپی ہے جسے پہن کے وہ میرے کمرے میں آتی غائب ہو جائے گی۔ اپنے اندر ابلتے غصے کو بمشکل دباتے ہوئے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا تو حماس نے توجہ سے اسے دیکھا جو پنک کلر کے ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ سیاہ دوپٹہ مفلر کی طرح گلے میں لپیٹے گھنے بالوں کا میسی سا جوڑا بنائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آپ کو دیکھ کر حواسوں کا کھو جانا یہ تو عام سی بات ہے، لیکن یہ فائلز کھو جانے والی واردات کب ہوئی؟ اس کے طنز کا جواب دوسری جانب سے بھی بہت لطیف سے انداز میں دیا گیا جو اس کے غصے کو مزید بڑھا گیا۔ یہ واردات میں نے بھی آج ہی ہوتی دیکھی ہے، وہ بھی جواباً دو بدو بولی تو حماس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی آپ کو مسز خانزادہ، کیونکہ فائل تو وہ وہاں ٹیبل پہ پڑی ہے سب سے اوپر۔ اس نے ابروچ کھاتے ہوئے میز کی طرف اشارہ کیا تو نوری نے پلٹ کے میز کی جانب دیکھا اور پھر اس فائل کی طرف دیکھا جسے وہ 2-3 دفعہ دیکھ چکی تھی، لیکن اس فائل میں تو کوئی بھی کام کی شے نہیں تھی۔ جھنجھلاہٹ میں اس کے ہونٹوں سے پھسلا جس کا احساس ہوتے ہی اس نے سانس روکتے ہوئے چور نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مسز خانزادہ، آپ کے کام کی نہیں تھی لیکن میرے کام کی ہی تھی، لیکن آپ شاید کچھ اور تلاش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا بغور جائزہ لیتا وہ بہت ٹھنڈے مگر طنزی انداز میں بولا تو نوری نے دل ہی میں خود کو لتاڑا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے کہا پکس چاہیے تو مجھے لگا کوئی بہت ضروری فائل ہوگی اس لیے کہہ رہی تھی میں۔ وہ بات سنبھالنے کی غرض سے بات بناتی ہوئی بولی تو حماس نے مچلتی مسکان دباتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ اب آپ خود آ چکے ہیں تو لے لیں اپنی فائل، مجھے عائشہ کے پاس جانا ہے۔ ان 6 سالوں میں یہ فرق آیا تھا کہ حماس نورے کے لیے تم سے آپ ہو چکا تھا۔ اس کی بات میں حماس نے چونک کے اسے دیکھا جو اسے نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کمرے سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ عائشہ سو چکی ہے اس لیے آپ بھی اب سو جائیں، وہاں جا کے اس کی نیند خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حماس کے متانت بھرے انداز پہ نورے نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا جو نہ جانے کیوں اس سمے بہت بھولا بننے کی اداکاری کر رہا تھا۔ مسٹر خانزادہ، آپ کو یاد دلا دوں کہ کچھ گھنٹے قبل آپ کی بہن بہت بھیانک فیز سے گزری اور اس میں اس کے پاس کسی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ آپ کی بہن پہ زور دیتی گویا اسے احساس دلانے کو بولی تو حماس نے لمبی سی سانس خارج کی اور اسے دیکھا جسے سمجھانا اسے دنیا بھر کے وکیلوں کو دلائل دینے سے زیادہ مشکل تھا۔ اس کے پاس ہے کوئی موجود جو آپ سے زیادہ اس کا خیال رکھ سکتے اس لیے آپ اب آرام کریں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے سے ہٹا کیونکہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا رہا تو اس نے اس کی ضد میں ضرور کمرے سے باہر نکلنا ہے۔ ہاں بالکل، جیسے میں تو آپ کی بات ضرور مان لوں گی، اپنا ٹھرک پورا کرنا ہوگا اس لیے کمرے میں روک رہے ہیں۔ ان گزرے 6 سالوں میں اس کی قسم کے باوجود وہ اسے ان کے درمیان موجود رشتے کا احساس کبھی کبھار اپنے جارحانہ حملوں سے اس طرح دلایا کرتا تھا کہ وہ پوری کی پوری تہل سی جاتی۔ اس لیے ابھی بھی اسے یہی لگا کہ وہ شاید آج اسے تنگ کرنے والا ہے تبھی یہاں روک رہا ہے، اس لیے اس کے واش روم میں گھستے ہی وہ بھی اس کے ارادے خاک میں ملانے کے لیے کمرے سے فوراً باہر نکلی۔ پولیس کے آفیسرز بہت بھاری تعداد میں شہر سے دور اس فارم ہاؤس کے کمروں کی تلاشی لے رہے تھے۔ تلاشی لینے والے آفیسرز کے ہاتھوں میں کتوں کی زنجیریں بھی تھیں جو زبان باہر ہر شے سونگھتے اور چھوتے جا رہے تھے، لیکن فارم ہاؤس کے کسی کمرے سے انہیں کوئی مشکوک شے نہیں ملی تھی ماں سوائے کمرے میں موجود 4 لاشوں اور کمرے کے باہر لان اور گیٹ کے پاس پڑی لاشوں کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی مشکوک شے نہیں تھی۔ حتیٰ کہ کمرے میں وہ رسی بھی نہیں تھی جس سے عائشہ کے ہاتھ باندھے گئے تھے اور نہ ہی وہ کپڑا تھا جو عائشہ کے منہ پہ ڈالا گیا۔ ان ڈیڈ باڈیز کو گاڑی میں رکھواؤ۔ ایس پی نے تمام لاشوں کا معائنہ کرنے کے بعد آفیسرز کو حکم جاری کیا تو وہ ایک ایک کر کے تمام باڈیز کو وہاں سے اٹھانے لگے۔ جب وہاں سے آخری ڈیڈ باڈی کو اٹھانے کی باری آئی تو اسٹریچر گاڑی میں رکھتا ہوا ایک آفیسر چونکا اور اگلے ہی پل وہ زور سے چیخ اٹھا، سر یہ زندہ ہے۔ اس نے ایک جلے چہرے والے شخص کی باڈی کی طرف اشارہ کر کے استفسار کیا تو ایس پی نے ٹھٹک کے اس کی جانب دیکھا اور پھر تیزی سے باڈی کی طرف بڑھا۔ جلدی سے باڈی کو لے کے ہاسپٹل پہنچو، وہ جلدی سے کہتا خود اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور موبائل پہ ایک نمبر تیزی سے ملانے لگا۔
आयशे, जब उसका रोना किसी तो और भी कम नहीं हुआ तो उसने बेचैनी से उसे पुकारा, जिसका गिरता हुआ एक एक आंसू उसे अजियत की दहकी भट्टी में धकेल रहा था। आयशे प्लीज़। उसने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करना चाहा था, लेकिन वो उसकी शर्ट को दोनों मुट्ठियों में दबोचे शिद्दतों से रोई जा रही थी। हाँ, हमने आपको बहुत बहुत बुलाया था। कमरे की बोझल फिजा में उसकी सिसकती हुई सरगोशी पे युमान ने शिद्दत ज़ब्त से अपनी आंखें मींची और फिर बामुश्किल उसका चेहरा अपने सीने से जुदा करता वो दोनों हाथों के प्यालों में भरता उसकी सूजी आंखों में देखने लगा तो दिल गोया कटने लगा। मैं आपके लिए आ चुका हूँ आयशे। उसकी आंखों में झांकते हुए उसने मजबूत लहजे में गोया उसे यकीन सौंपना चाहा जिसकी उसे इस लम्हे अशद ज़रूरत थी। लेकिन वो शख्स हम उसकी पूरी आंखों में फिर से खौफ छलका तो युमान का दिल चाहा वो शख्स का वजूद गोलियों से भून डाले जिसने उसे उस अजियत से आशना किया था। कहीं नहीं है वो शख्स, कुछ भी नहीं कर सकता वो शख्स। उसकी नम आंखों को अपने होंठों के लम्ब से महकाता वो उसके हसार में मुकीद आयशे को लरसने पे मजबूर कर गया। उसने हमें यहाँ उसके छूने पे आयशे को अपने चेहरे पे उसकी गलीज उंगलियों का लम्स महसूस हुआ तो वो मचल उठी, लेकिन उसके दोबारा हिस्ट्राए होने से कबल युमान ने बहुत नरमी से उसके नम रुखसारों पे अपने दहकते लब रखे तो इतने घंटों से उस शख्स की गलाजत ज़दा लम्स के एहसास से पागल होती आयशे को एक सुकून सा अपने अंदर उतरता महसूस हुआ और उसी सुकून ने उस लम्हे उससे वो कुछ करवा लिया जिससे वो इतने सालों से बचने की कोशिश कर रही थी। युमान के होंठों का लम्स रुखसारों पे महसूस करके उसने अपनी गिरफ्त उसके कॉलर पे मजीद सख्त की तो युमान ने एक नज़र उसकी गिरफ्त में मौजूद अपने कॉलर पे डाली और फिर बहुत नरमी से उसकी ठोड़ी पे झुका तो आयशे की आंखें किसी एहसास के तहत नम होने लगीं। उसकी ठोड़ी से सरायत करते उसके लब जब उसकी सराहीदार गर्दन को अपने इस्तेकाक के रंगों से आशना करने लगे तो आयशे को अपनी तेज़ रफ्तार धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई। युमान, उसके होंठों से बेसाख्ता निकला, लेकिन वो नहीं जानती थी चंद लम्हे उसकी एक लहजे भर की हरकत ने सालों से बंद बांधे जज्बात के उस तूफानी रेले को बहाव का एक रास्ता दे दिया था और अब उस शरीदगी पे बंद बांधना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मुझे अपनी कसम से आज़ाद कर दें आयशे। जज्बात की शिद्दत से बोझल और पुरतपिश लहजे जब उसकी समातों से टकराया तो उसने बेसाख्ता अपनी लरजती पलकें उठाई तो निगाह उसकी आंखों से जा टकराई। आंखों के उस तसादुम पे उसका दिल यूं शिद्दतों से धड़का था कि वो शोर से घबराती उसकी बाहों में सिमटने लगी। यूं नहीं आयशे, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लें। आप नहीं जानती कि आपकी इस कसम ने हमें किस अज़ियतनाक नुकसान से दो चार करवाया है। उसके खुद में सिमटते वजूद को मजबूत गिरफ्त में लेता वो भारी लहजे में गोया हुआ तो आयशे ने बिला इरादा सर उठा के उसकी जानिब देखा जो उसी की जानिब देखता हल्का सा उसकी तरफ झुका उसके लरसते होंठों को देख रहा था। जब कुछ पल उसकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, हाथा कि मुज़ाहमती कार्रवाई भी ना की गई, तो युमान हर शय को पसे पुश्त डालता उसके चेहरे पे झुका और अपने सुलगते दिलो दिमाग को सैराब करने लगा। उसकी ये हरकत और अंदाज इस कदर गैर मतवक्के थे कि आयशे पल भर को भौंचका सी रह गई, लेकिन अगले ही पल वो हकीकत का इदराक होती अपनी पागल होती धड़कनों के साथ वो उसको और ज़ोर से थाम गई। अपने कमरे का दरवाज़ा एहतियात से बंद करने के बाद वो तेज़ी से आयशे की कमरे की जानी पड़ी क्योंकि उसका दिल उस हालत में आयशे को अकेले छोड़ने पे हर किस आमादा नहीं हो रहा था। उसके कमरे के पास पहुंच के उसने अचंभे से बंद दरवाजे को देखा और फिर डोर नॉब को होले से घुमाया, लेकिन दरवाज़ा लॉक देख के उसके हवास मुअत्तिल हो गए। आयशे के कमरे में कौन है? उसने परेशानी से सोचा, क्योंकि अगर अक्दस बेगम या तबंदा बेगम में से कोई होती तो वो दरवाज़ा लॉक न करती। परेशानी से दरवाज़ा देखती वो एकदम से जहन में ख्याल आने पे उसके कमरे की बैक साइड पे आई, क्योंकि उसे याद आया था कि कुछ देर कबल खुद उसने कमरे की खिड़की खोली थी। तभी उसने कमरे के अंदर की सूरत हाल जानने के लिए खुली खिड़की के अंदर झांका तो गोया हिल के रह गई। वो जो कोई भी था वो आयशे को अपनी बाहों में लिए उसके चेहरे पे झुका हुआ था। ये सब देख के उसका वजूद होले होले मारे खौफ के लरसने लगा, जबकि फटी फटी आंखें अंदर नीम रोशनी में दिखाई देते मंजर पे बेयकीनी से जमी हुई थी। फिर उन बेयकीन आंखों में रफ्ता रफ्ता हैरत फैलने लगी, क्योंकि अब आयशे के चेहरे पे झुका वो शख्स सीधा होता आयशे को बेड पे लिटा रहा था। युमाल हैरत और जोश से उसके होठों से ऊंची आवाज़ निकलने को थी जब किसी ने अकब से उसके मुंह पे जोर से हाथ जमाया। अक्ल नाम की चीज़ है आप में ये सारी सहाफत करते हुए बेच गई है। उसके कान में घुरकता वो बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसकी बात सुन के नूरे ने दिल मिलाते हुए उसके हाथ पे जोर से अपने नाखून खबोए, लेकिन उसने उसके चेहरे से तब तक हाथ नहीं हटाया जब तक वो उसे लिए कमरे से दूर ना ले गया। क्या करने गई थी आप वहाँ?
اس کے سوال پہ نورے نے اسے دیکھا جو سیاہ شلوار قمیض کے ساتھ نم بالوں میں انگلیاں چلاتا اپنا غصہ قابو کرنے کی صحیح کرتا بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ میں تو عائشہ کو دیکھنے گئی تھی، لیکن وہ اچانک اسے کھڑکی سے دکھائی دینے والا منظر یاد آیا تو چہرہ کسی احساس کے تحت سرخ ہونے لگا۔ حد ہوتی ہے نورے، میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ عائشہ اکیلی نہیں ہے، پھر بھی آپ بے وقوفوں کی طرح وہاں کھڑکی میں پہنچ گئی تھی۔ اسے اپنی بیوی کی عقل مندی پہ رہ رہ کے تاؤ آ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ یمان لالا ہوں گے، لیکن یمان لالا وہاں کر کیا رہے ہیں؟ وہ نروٹھے پن سے کہتی آخر میں روانی سے بول بیٹھی، لیکن بولنے کے بعد اس نے سرد سے زبان دانتوں تلے دبائی اور چور نگاہوں سے اسے دیکھا، جو غصہ بھلائی بہت معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئیں کمرے میں چلتے ہیں، وہاں جا کے ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ کی یمان لالا کیا کر رہے ہیں۔ بے باک لہجہ، اس پہ دیکھنے کا انداز، نورے کو اپنے جسم میں خون کی گردش تیز تر ہوتی محسوس ہوئی تو وہ فوراً کان لپیٹتی شرافت سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ جاننا نہیں ہے کہ یمان کیا کر رہا ہے اس وقت یہاں؟ اسے بیڈ کی طرف بڑھتا دیکھ کے اس کے پیچھے آتے حماس نے سرد سے اس کی کلائی تھامی تو وہ سٹ پٹائی۔ نہیں، میں سونے لگی ہوں، وہ کترائے ہوئے انداز میں کہتی اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے لگی، لیکن اس نے بدلے میں اپنے ہاتھ کو ہولے سے جھٹکا دیا تو وہ لچکیلی شاخ کی مانند اس کے کشادہ سینے سے آ لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ فوراً تڑپی۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، بدتمیزی میں بھی کرنے والا ہوں، سنجیدگی سے کہتا وہ اس پہ جھکا اور اس کی گردن کو نشانہ بنایا تو وہ تڑپ اٹھی۔ حماس! اس نے فوراً اس کے کندھے کو ایک ہاتھ سے دبوچتے ہوئے دوسرا ہاتھ مکے کی صورت میں اس کے سینے پہ دے مارا۔ مجھے ایسے لمحات میں پکارنے سے گریز کیا کریں۔ اس کی گردن سے چہرہ پرے کرتا وہ اس کی کانچ کی طرح چمکتی آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں گاڑتا آنچ دیتے لہجے میں گویا ہوا تو نورے کو اپنا دل سینے سے نکلتا محسوس ہوا۔ یا پھر تب پکاریے گا جب میری تمام تر شدتوں کو برداشت کرنے کی ہمت خود میں کر سکے۔ اس کے کان پہ بنے زخم پہ اپنے لب رکھتا ہوا بھاری لہجے میں گویا ہوا تو نورے کو اپنا دل اپنی کن پٹیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ اس کی کیفیت کو جانتا وہ اپنے بے لگام جذبات کو تنابے کھینچتا اس سے دور ہٹا تو نورے نے بوجھل پلکیں اٹھا کے اس کی پشت کو دیکھا۔ میں شاید ان محبتوں کو اپنے انتقام کے بعد محسوس کر سکوں گی۔ اس کی پشت کو تکتے ہوئے اس نے بھاری ہوتے دل کے ساتھ بیڈ کی طرف قدم بڑھائے جبکہ اپنے موبائل پہ نمبر ملاتا اسٹڈی روم کی طرف بڑھ چکا تھا۔ فسوق خیز ماحول میں فقط ان کی بھاری اور تیز دھڑکنوں کا شور مچل رہا تھا جب تلاطم خیز لمحات کے بعد وہ اس کی بے دم ہوتی حالت کے باعث اس کی سانسوں کو آزادی بخشتا پیچھے ہٹا اور اسے ہولے سے بیڈ پہ لٹایا۔ یمان نہیں۔ اسے بیڈ پہ لٹانے کے بعد جب یمان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے تو بیڈ پہ چت لیٹی عائشہ کو گویا آنے والی ساتوں کا ادراک ہوا اور وہ سست بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ فوراً بولتی اٹھنے لگی، لیکن اپنی شرٹ پرے اچھالتے یمان نے آہستگی سے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے واپس لٹایا۔ آئی ایم سوری، لیکن یہ مزاحمت اب بیکار ہے۔ بہت کچھ جتاتی اس سرگوشی پہ عائشہ کے بدن سے گویا جان نکلنے لگی۔ اس کی نرم ہتھیلیوں کو اپنی گرفت میں لیتا وہ اس کے خوف زدہ وجود کو اپنی پناہوں میں سمیٹتا اس پہ اپنے استحقاق کے گہرے رنگ جمانے لگا تو اس کی باہوں میں سمٹتی عائشہ اپنے وعدوں اور قسموں کو بھولتی اس محبت اور شدت سے بھرے ہزار میں مقید ان اذیت ناک لمحوں کو بھلانے کی کوشش کرتی اپنی مزاحمت ترک کر کے۔ اس کی پیش رفتگی میں اس قدر شدت اور والہانہ پن تھا کہ وہ ہار مانتی تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کرتی اپنی خود سپردگی کا اعلان کر گئی۔ اس کی خود سپردگی محسوس کر کے وہ سرشاری سے مسکراتا اسے باہوں میں لی ان کے درمیان موجود ہر فاصلے ہر پردے کو اپنی تھییں ہٹاتا چلا گیا۔ دبی دبی سسکیوں کی آواز پہ اس نے بھرپور انداز میں کروٹ بدلتے ہوئے بازو لمبا پھیلایا اور ہاتھ میں آنے والے نرم و نازک تکیے کو گھسیٹ کے سینے میں دبوچنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل کمرے میں گونجنے والی زوردار چیخ کی آواز پہ اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی تو نگاہ سیدھی اس کے آنسوؤں سے بھیگی گلابی چہرے سے جا ٹکرائی۔ بھرپور انداز میں اس کی پوزیشن کا جائزہ لیتے ہوئے اسے اندازہ ہوا جسے تکیہ سمجھ کے وہ سینے میں دبوچ رہا تھا وہ دراصل تکیہ نہیں بلکہ عائشہ خانزادہ تھی۔ چھوڑے ہمیں، اس کے گریبان سے جھانکتے کشادہ سینے سے نظریں چراتی وہ اس کے حصار میں کسمساتی نفرت انگیز لہجے میں بولی تو اس کی نیند کے خمار میں ڈوبی آنکھوں سے خمار کے رنگ اڑنے لگے۔ اسی کیفیت کے زیر اثر اس کی گرفت ہلکی ہوئی تو وہ سرد سے اس کے حصار سے نکلی اور سائڈ پہ ہوتی چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی سسکنے لگی۔ اس کے رد عمل پہ خار کھاتے ہوئے وہ اٹھا اور اس کی پشت پہ بکھرے بالوں کو مٹھی میں بھر کے ناک کے قریب کرتا ترش لہجے میں بولا، زلف سلجھائیے کہ صبح ہونے کو ہے، وصل میں رات بھر جو ہوا سو ہوا۔ اس کے بال ترش روی پہ واپس کمر پہ جھٹکتے ہوئے وہ شرٹ کے کھلے بٹن بند کرنے لگا تو اس کے الفاظ میں چھپے بے باک معنی سمجھتے ہوئے اس کا دل چاہا وہ خود کو کہیں چھپا لے۔
ऐसा रोना क्यों मचा रही है? थ्रू प्रॉपर चैनल काम किया है, वादे का पक्का हूँ यार, हल्के पुल्के लहजे में कहते हुए उसने सलवट ज़दा बिस्तर को दानस्तन नज़रअंदाज करते हुए सिगरेट सुलगाया और उसकी तरफ बढ़ा। ये फजूल की हरकत बंद करें, आप जानती हैं कि मैं इन आंसुओं से पिघलने वाला नहीं हूँ। उसके मुसलसल रोने पे अब के वो सपाट लहजे में बोलता उसके चेहरे से हाथ हटाने वाला था जब उसका हल्का सा छूने पे वो लहरा के उसके बाजों में आ गिरी। कमाल है यार, ये मुज़ाहमत रात को करती तो शायद कुछ फ़ायदा हो जाता आपको, अब तो ये कोशिशें बेसूद हैं। दोनों हाथों से उसे संभालते हुए वो होंठों में सिगरेट दबी होने की वजह से बुड़बुड़ाते हुए बोला, लेकिन सुनने वाली होशो आवाज़ से बेगाना थी। वो सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी जब उसके मोबाइल पे मैसेज टोन बजी तो उसने जल्दी से मोबाइल थामा, क्योंकि ऑफिस जाने से कबल वो एक दफ़ा मोबाइल को अच्छे से खंगाल के जाती थी, क्योंकि उस वक्त उसके सारे मैसेजेस और कॉल्स बहुत अहम होते थे। नूरे खानज़ादा, क्या आप हमास खानज़ादा के ख़िलाफ़ सबूत चाहती हो कि उसकी पार्टी को ख़त्म कर सको? चूँकि उसने 12 दफ़ा मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान हमास खानज़ादा से अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर रखा था, इसलिए वो उस मैसेज पे हैरान नहीं हुई थी। कैसा सबूत? उसने मुख्तसर सवाल टाइप किया। सबूत तुम्हें तुम्हारी चाहत पे दे दिया जाएगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मारिज अली का कत्ल हो चुका है? इस नामालूम फर्द के पूछे गए उस सवाल पे उसके सामने पूरा कमरा घूमने लगा। क्या मतलब? ये कौन था जो मारिज अली को भी जानता था? मतलब बहुत वाज़ेह है मिसेस खानज़ादा, तस्वीर सेंड कर रहा हूँ, उस कत्ल का सबूत चाहिए हुआ तो जवाबी कॉल कर देना। उस शख्स ने आखिरी मैसेज टाइप किया तो उसके नंबर पे एक तस्वीर भेजी, जिसे देख के उसके होंठों से एक चीख निकलती रह गई। वो आदत थी तेरी या वाकई तूने दबा कर होंठ का कोना? शरारत भर की आंखों में मुझे कुछ ऐसे देखा था, लगा था जैसे तुझ तक मेरे दिल की बात पहुंची है, मगर फिर इस कदर ये बेनियाजी, तुझे मालूम क्या होगा, मुझे सारे का सारा खा गया है, मुझे तेरा इशारा खा गया है। आतिफ सईद। वो अपने कमरे में मौजूद शर्ट के ऊपरी 2-3 बटन खोले आंखों में ढेर सारा गुस्सा लिए उसे देख रहा था, जो बेड पे चत लेटी मुसलसल सूं सूं कर रही थी। आयशा, अब आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं। इतनी खुशनुमा रात के बाद उसका ऐसा सोगवार रद्द-ए-अमल उसे सख्त नागवार गुजरा था। मतलब पूरा होने के बाद आप यही तो करेंगे? बदगुमानी से कहती वो सिसकियाँ भरने लगी, जबकि उसकी बात सुन के उसकी आंखों में सर तासुर बहुत ज़रत से फैला। क्या मतलब है आपकी इस बकवास का? गुस्से से कहता वो उसकी जानिब बढ़ा, जो सुबह सादिक से अब तक उसका अच्छा खासा खून चला चुकी थी। बकवास नहीं, सच है। क्यों फ़ायदा उठाया आपने हमारी कैफियत और हालत का? वो नज़रें चुराती दबे दबे लहजे में बोली तो ईमान के जबड़े मारे तैश के फेंक सके। वो आगे बढ़ा और एक झटके से उसका बाजू पकड़ के उसे सीधा किया तो वो हड़बड़ा सी गई। क्या फ़ायदा उठाया मैंने? आयशा बीबी वजाहत करेंगी? उसकी खूबसूरत से आंखों में गुस्से की शिद्दत से हल्की हल्की सुर्खी छलक रही थी। हमारा बाजू छोड़े, हमें दर्द हो रही है। वो उसकी गिरफ्त और उसके लहजे की सख्ती से घबराती नम आवाज़ में कहती परे खिसकने लगी। जब उसने एक झटके से उसे वापस खींचा तो वो उसकी कुशादा सीने से आ लगी। अभी रुके, मैं मुकम्मल तौर पे आपका फ़ायदा तो उठा लूँ। वो तुर्श रवि से कहता उसके कंधे पे झुका तो वो सिसकी। उसकी सिसकी सुन के उसने शिद्दत ज़ब्त से अपने लब खींचे और एक झटके से उसके पास से उठा। आपसे ज़्यादा अहमक खातून मैंने इस रूए ज़मीन पे नहीं देखी, जो बेमायनी खदशात में घिर के अपना रिश्ता ख़राब कर रही है। पुरतासुब लहजे में कहता वो उसके बिखरे मगर सोगवार खमज़दा सरापे पे गहरी निगाह डालता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो तही दामा सी वापस तकिए पे गिरती फूट फूट के रोने लगी। हम कैसे मान लें कि हम बेमायनी खदशात में घिरे हुए हैं? 2 दिन पहले हम सोच रहे थे कि शायद उस दिन आने वाला मैसेज उस घटिया शख्स की साजिश होगी, लेकिन अब तो वो शख्स मर चुका है ना। अब कोई कैसे बिना किसी बात के हमारे दरमियान आ सकता है? वो तकिए में मुँह छुपाए रोती हुई उससे शिकवा गुनाह थी जो उस समय उसके पास नहीं था। उसे वो लम्हे याद आए जब पुरकैफ सी रात के बाद उसकी आंख सुबह 4 बजे खुली तो खुद को युमान की बाहों में देख के उसे टूट के हया आई। गुजरी रात को युमान की बाहों में वो उसकी शिद्दतों और मोहब्बतों से बेहाल कुछ देर कबल ही सो पाई थी कि अब उसकी आंख फिर से खुल गई। उसने एक भरपूर नज़र युमान के खूबरू चेहरे पे डाल के वापस सर उसके सीने पे रख के सोना चाहा तो उसे ख्याल आया कि वो पहले नमाज पढ़ ली फिर सोएगी। यही सोच के उसने दोबारा से आंखें खोली और अपने गिर्द लिपटा युमान का बाजू हटाने लगी। जब वो अपनी गिरफ्त मजबूत करता उसे सीने में भेजता करवट बदलता उस पर हावी हुआ तो उसकी सांसें सीने में अटक गईं। युमान पीछे हटे, उसने दबे दबे लहजे में कहते हुए उसके कंधे पे हाथ रखना चाहा, लेकिन उसे बिना शर्ट के देखे वो ये काम ना कर सकी। लेकिन जब उसने उसे छोड़ने के बजाय उसके बालों में अपना चेहरा छुपाया तो आयशा के इर्द गिर्द खतरे की घंटियाँ बजने लगीं।
پیچھے ہٹے، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ وہ تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ بمشکل اس کے کندھے کو ہولے سے چھوتے ہوئے بولی تو اس نے ہولے سے سر اٹھا کے نیند اور اس کی قربت کی خمار سے بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھا تو اس کی پلکیں حیا کے بوجھ کے لرزتی سرخ آرزوں پہ جھک گئیں۔ جائیں۔ چند لمحے اس کے چہرے کو تکنے کے بعد وہ ایک شوق جو سارت کا مرکب ہوتا اس کی ٹھہری دھڑکنوں کو تہ بالا کرتا کروٹ بدل گیا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ خود کو سمیٹتی اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ بیڈ کی طرف آئی تو وہ گہری نیند میں مہو تھا اور وہ اسے دیکھنے میں مہو ہو گئی۔ اسی لمحے اس کا موبائل وائبریٹ ہوا تو وہ چونکی۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا تو ایک بچے کی تصویر اور ساتھ کوئی رپورٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ رپورٹ پہ غور و فکر کرتی، ایک میسج دوبارہ سکرین پہ نمودار ہوا۔ میں جانتی ہوں کہ میرا میسج دیکھ کے تمہیں شوق لگے گا، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ میرا شوہر ایک بار پھر سے مجھے اور ہمارے بچے کو پردیس میں تنہا چھوڑ کے تم سے اپنا حق وصول کرنے جا پہنچا ہے۔ میری تم سے التجا ہے کہ میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دو۔ تم ابھی جوان ہو، تمہیں کوئی بھی مل سکتا ہے، لیکن اگر یومان نے مجھے چھوڑا تو ہمارا بچہ تباہ ہو جائے گا۔ آنے والا میسج فقط میسج نہیں تھا، بلکہ وہ چند گھنٹے قبل ان کے درمیان بننے والے خوبصورت احساس اور رشتے کو نگلنے والا ڈریکولا تھا جس نے پل میں اس کے مہکتے چہرے کو کھنڈر بنا ڈالا۔ اس نے دیکھا کہ بچے کی تصویر کے ساتھ ڈی این اے رپورٹ تھی جو یہ ثابت کر رہی تھی کہ یہ بچہ یومان خانزادہ کا ہی خون تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اس نے فون کو پرے پھینکا اور خود شدتوں سے روتے ہوئے دکھ اور تکلیف سے بے سود پڑے یومان کو دیکھنے لگی۔ ان لمحوں کے بارے میں دوبارہ سوچتی وہ یومان کے رویے کو لے کے اتنی الجھ چکی تھی کہ وہ یہ بھی نہ جان سکی کہ جو رات کے اندھیرے میں اس کے اندر تک اتر گیا تھا وہ صبح کا اجالا ہونے سے قبل واپس جا چکا تھا۔ وہ صبح عادتاً جاگنگ سے فارغ ہو کے فریش ہونے کے لیے کمرے میں جا رہا تھا جب اس کی نظر بگڑے تاثرات سے سجا چہرہ لیے یومان پہ نظر پڑی جو عائشہ کے کمرے سے نکل رہا تھا، کیونکہ اس وقت سب عائشہ کی گمشدگی کے سبب لال حویلی میں ہی موجود تھے۔ تجھے کیا ہوا؟ اس نے ایک محتاط نظر ادھر ادھر گھماتے اس سے استفسار کیا تو اس نے جل کے اسے دیکھا۔ تیری بہن کا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں گویا ہوا تو حماس کی پیشانی پہ فوراً بل پڑے۔ بیہیویئر لینگویج، اس نے فوراً ناگواری سے اسے ٹوکا، لیکن اس نے اثر لیے بنا اس کی جانب دیکھا۔ فی الحال میری لینگویج اس سے زیادہ بیہیو نہیں ہو سکتی، تجھ سے اگر برداشت نہیں ہو رہا تو تو جا کے اپنی بیوی کے منہ سے نکلنے والے گولوں کی بمباری انجوائے کر۔ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولتا اس کو بھی اپنے ساتھ ہی روکیت گیا تو حماس نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورا۔ اب اگر تو نے میری بیوی اور میری بہن کے متعلق مزید ایک لفظ بھی کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ تو میرا دوست ہے۔ اس نے ماتھے پہ ڈھیروں بل لیے اکھڑ لہجے میں اسے کہا تو اس نے گویا ناک پہ سے مکھی اڑائی۔ تو میرا دوست ہے بھی نہیں، دنیا جانتی ہے کہ تو میرا جانی دشمن ہے، اس نے چڑھانے والے انداز میں کہا تو اس کے انداز میں حماس کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی، جسے چھپانے کے لیے اس نے زور سے نچلا لب اپنے دانتوں تلے دبایا۔ اچھا اب انسانوں کی طرح بتا کہ کیا بات ہے، موڈ کیوں اتنا بگڑا ہوا ہے؟ وہ اب کے اس کے چہرے کو دیکھتا رسانیت سے گویا ہوا تو یومان نے گہری سانس بھر کے اسے دیکھا۔ تیری حصے سماعت پہ ناگوار نہ گزرے تو پہلی وجہ میری بیوی ہے اور دوسری وجہ میرا باس ہے، جس نے مجھے فوراً واپس آنے کو کہا ہے کہ جس کیس پہ میں کام کر رہا تھا اس کے ایویڈنس ملے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا تو اب کے حماس کے چہرے پہ ناخوش سا تاثر ابھرا، لیکن وہ چپ رہا۔ اب اگر میں گھر والوں سے ملتا ہوں اور 1 گھنٹے تک دوبارہ نکلنے کی کوشش کرتا ہوں تو ان سب کی جذباتی بلیک میلنگ اور سب سے بڑھ کے ماں کو کیسے فیس کروں گا؟ اس نے جھنجھلائے ہوئے سے انداز میں اپنی اصل پریشانی بتائی تو حماس نے چند لمحے بیئرڈ سکریچ کرتے کچھ سوچا اور پھر اس کی جانب دیکھا۔ تو کسی سے بھی نہ مل، بلکہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا جا، پھر کچھ دنوں بعد کیس مکمل کر کے کچھ دنوں کے لیے رہنے آ جانا۔ امید ہے تب تک عائشہ بھی نارمل ہو جائے گی۔ وہ عائشہ کی بابت کچھ نہیں جانتا تھا، اسے یہ لگا شاید اپنے ساتھ ہوئے مصحب کی وجہ سے وہ قنوطیت کا شکار تھی، اس لیے یومان چڑچڑا ہو رہا ہے۔ تبھی اس نے مشورہ دیا جو یومان کے دل کو بھی بھا گیا۔ اس کی سیٹ کنفرم اس کی ٹیم کی طرف سے ہو چکی تھی۔ جانے سے قبل اس کا دل چاہا کہ وہ عائشہ سے ایک دفعہ مل کے جائے، لیکن اس کا رویہ اور حالت سوچ کے وہ رک گیا، کیونکہ اس نے بھی یہی سوچا کہ وہ کچھ دنوں تک کا اسے وقت دیتا ہے تاکہ وہ اس فیز سے باہر نکل آئے اور پھر جب وہ ہفتے 10 دن بعد واپس آئے گا تو سب نارمل ہو چکا ہوگا۔ لیکن وہ غلط تھا۔